This video is dedicated to my grandfather Al-Hajj Pir Sayyid Hashim Ali Shah Gilani Sahib, my beloved father Professor Pir Sayyid Hanif Ali Shah Sahib, my mother and my beloved elder brother Pir Sayyid Suhail Ali Shah Gilani Sahib. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Mursaleen wa Khatamin Nabiyyin. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللہ تعالیٰ اور اب ان کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے بعد میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر اپنی رحمتیں نعمتیں برکتیں عطا فرمائے. اس چینل کے پیارے پیارے دوستوں اور معزز ناظرین و سامعین، میں ہوں آپ کا دوست رضوان گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں السید اسلامک ٹی وی. میں پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے تھوڑا سا ٹائم نکال کر اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں. اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر دیا تو آپ کا بہت شکریہ، اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے اس پر کلک کر دیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو آل نوٹیفیکیشن پر آن کر دیں، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں کہ اس میں بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے. سب سے اہم واقعہ جو محرم الحرام میں پیش آیا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کی اہل بیت اور ان کے ساتھیوں کی کربلا کے میدان میں شہادت کا ہے. یہ سب قربانیاں محرم الحرام کے مہینے ہی میں ہی سب پیش آئیں، جو کہ سب مسلمانوں کو مرتے دم تک یاد رہیں گی اور ہمیں سب مسلمانوں کو یاد بھی رکھنی چاہیے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بتا دیا تھا کہ آپ کے نواسوں کو آپ کی امت شہید کرے گی. امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا جائے گا اور حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کیا جائے گا اور کربلا کے میدان میں. اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ دونوں جنت کے سردار ہیں. ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کربلا کے میدان میں سے گزرے تو آپ نے اس میدان کو دیکھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس وقت رک کر آپ نے فتویٰ دیا اپنے ساتھیوں کو کہ یہاں پر میرا بیٹا حسین اور ان اہل بیت اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم عاشوراء کے دن یعنی 10 محرم کو خوب توبہ استغفار کیا کرو. اسی دن ہی اسرائیل کی توبہ قبول فرمائی تھی. اللہ تعالیٰ ہماری اور سب مسلمانوں کی توبہ قبول فرمائے. میں بات کروں گا حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے متعلق. جب کوفیوں نے حضرت امام حسین کو متواتر خط لکھے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں تو خاندان نبوت نے کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی. جب حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت سیدنا ابو سعید خدری مولائے کائنات کے شاگرد سعید ابن مسیب، ان حضرات کو پتہ چلا، حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری کو پتہ چلا، آپ کوفہ نہ جائیں کیونکہ کوفے والے وعدہ توڑ دیتے ہیں. امام نے فرمایا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنا نمائندہ تمہارے مشورے پر کوفہ بھیجا اور یہ اس کا خط ہے. اس نے کہا کہ حالات اچھے ہیں، آپ تشریف لے آئیں، اس لیے اب ہمیں جانا ہے. امام کو کہا گیا کہ آپ نہ جائیں. وہ محفل برخاست ہو گئی. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ کوفیوں نے آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے تو میں آپ سے لڑ جھگڑ کر آپ سب کو روک لیتا، لیکن یزید کے حکم پر کوفیوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے وعدہ خلافی کی
کیونکہ پوری کائنات میں آپ جیسی عظیم ہستی کہیں بھی موجود نہیں تھی اور نہ ہی قیامت تک ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کی امت کو آپ کے سہارے کی بہت ضرورت تھی۔ آپ تشریف نہ لے جائیں۔ آپ لوگوں کے اصرار کرنے پر آخر کار آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے نانا جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے آپ سے پوچھا کہ کیا حکم دیا گیا ہے آپ کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر ابن عباس نے کہا کہ آپ اپنے خاندان کی عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر نہ جائیں، کہ مجھے ڈر ہے ان کے سامنے کہیں آپ کو ذبح نہ کر دیا جائے، کیونکہ آپ کی شہرت پہلے ہی کائنات میں آپ کی شہادت کی پھیلی ہوئی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ذوالحجہ کی 8 تاریخ کو حاجی مینا کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ آپ حج کو ترک کر کے عمرہ پر استفادہ کرتے ہیں اور پھر احرام کھول کر کربلا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب 10 ذوالحجہ کو بکرے اور مینڈے ذبح ہوتے ہیں تو اس وقت 10 محرم کو حضرت امام حسین ابن علی، حضرت علی اصغر، حضرت علی کبر، اہل بیت اور ان کے ساتھی ذبح ہوتے ہیں، ان کی قربانی دی جاتی ہے تو حضرت قاسم کی جوانی لٹتی ہے۔ وہاں حضرت علی اصغر جیسا شہزادہ ذبح ہوتا ہے۔ جب حاجی مینا سے واپس جاتے ہیں تو مینا ویران ہو جاتا ہے، اور کربلا جب ویران تھا تو حضرت امام حسین وہاں پہنچے اور قیامت تک اسے آباد کر دیا۔ کا ہجوم ہوتا ہے، بھیڑ ہوتی ہے۔ حاجی جب حج کرتا ہے تو گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور جب حضرت امام حسین یہ حج اکبر کرتے ہیں پوری کائنات کی نجات کا سامان ہو جاتا ہے۔ وہ تو نوجوان جنت کے سردار ہیں۔ امام بخاری میں ہے کہ ابو ہریرہ نے مروان بن حکم کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی ہلاکت ہوگی قریش کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں سے۔ مروان نے کہا ایسے نوجوانوں پر اللہ کی لعنت، یہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو ان سب کے نام بھی بتا سکتا ہوں، بنو امیہ کے ان سب افراد کا بتا سکتا ہوں جو میرے خاندان کو شہید کریں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اقتدار کی جنگ تھی، نہیں، یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ 2 نظریہ کی جنگ تھی۔ یزید ظلم کرتا رہتا تھا اور حسین علیہ السلام امن کی بات کرتے رہتے تھے۔ جب آپ کوفہ کی طرف چلتے ہیں تو راستے میں ہی خبر آتی ہے کہ کوفہ والوں نے بے وفائی کر دی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، نعمان بن معزول کر دیے گئے ہیں۔ وہاں ابن زیاد جو کہ گورنر تھا، اس نے دھمکایا ڈرایا تو کوفہ والوں کے دل بدل گئے اور بیعت توڑنے لگے۔ جب امام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو 40,000 لوگ آپ کے پیچھے تھے، تو جب امام کے نے سلام پھیرا تو پیچھے کھڑے نہیں پائے گئے ہے۔ یہ کتنا دل خراش منظر تھا۔ لوگوں نے دروازے بند کر لیے، مسلم بن عقیل کو پناہ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ کتنا مشکل وقت تھا مسلم بن عقیل کے لیے، اور پھر انہیں بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے۔ وہ جنہوں نے خط لکھے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، انہوں نے بیعت توڑ دی۔ جب آپ کو پتہ چلا تو آپ کے غربا ساتھیوں نے کہا کہ حالات بدل گئے ہیں، ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، ہم آگے بڑھیں گے۔ تو لوگوں نے کہا ہمیں ڈر ہے کہ وہ آپ سے اچھا سلوک نہیں کریں گے اور آپ کو پیاسے بچوں کے سامنے شہید کر دیے جائیں گے۔ تو آپ نے ایک فتویٰ ارشاد فرمایا، آپ جو مجھے بتا رہے ہو اور جو منظر مجھے پیش کر رہے ہو وہ میری نگاہوں میں ہے۔ آگے
کیا ہونے والا ہے وہ منظر ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی شہادت کی خبر آپ کے پیدا ہونے پر ہی خاندان نبوت میں عام ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتائی تھی جب حسین ابن علی کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ بیٹا شہید کر دیا جائے گا، اور کربلا کی مٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی حضرت سلمہ کو عطا کر دی۔ تو حضرت ام سلمہ کہتی کہ ایک دن میں سوئی تو آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اکھڑے ہوئے ہیں اور سخت پریشان ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ کیا حالت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی اور ایک شیشی ہے جس کے اندر خون ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حسین ابن علی کا خون ہے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ 10 محرم کا دن تھا اور دوپہر کا منظر تھا۔ میں قیلولہ کر کے اٹھی، جب میں نے دیکھا کہ وہ شیشی جس میں کربلا کی مٹی رکھی ہوئی تھی وہ خون بن چکی تھی۔ تو دوستو تم مجھے بتاتے ہو میں اس سے بے خبر نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ قیامت تک ظلم، جبر، ناانصافی کرنے والوں کے سامنے کھڑے ہونے کا کوئی نمونہ تو ہو۔ کے لیے ایک نمونہ ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حق اور باطل کے خلاف ایک سرخ لکیر کھینچ دی اپنے خون سے۔ اب حق اور باطل کا امتیاز کرنا مشکل نہیں ہے۔ آپ آگے بڑھے اور کربلا میں جا کر خیمہ زن ہو گئے۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ پانی بند ہوا تو کھانا بھی میسر نہ تھا، تو فرات کی لہریں اپنی موجوں کے ساتھ سامنے چمک رہی تھیں، لیکن ایک قطرہ بھی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیا جا رہا تھا۔ کائنات کے اندر ایسے انوکھے امتحانات بھی ہوئے ہیں۔ وارث ہوں ساقی کوثر کے، مالک ہوں حوض کوثر کے، اور بیٹے ہیں ساقی کوثر کے، اور آج ایک بوند بھی پانی کی میسر نہیں ہے۔ صبر کا امتحان ہے۔ 3 دن تک پانی بند رہتا ہے۔ 9 محرم کو رات کی تنہائی میں یزیدی فوج حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کی رات ہمیں اللہ کے حضور عبادت کرنے کا، سارا دن اللہ کے ذکر میں عبادت میں گزرتی ہے۔ رات کو اندھیرے میں آپ چراغ بجھا دیتے ہیں اور ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ ان کی دشمنی میرے ساتھ ہے، اگر تم لوگ رات کی تاریکی میں نکل جاؤ تو میں تمہارا کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، اور یہ بھی تمہارا پیچھا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کا مطلوب تم نہیں ہو، میں ہوں۔ جب چراغ جلایا تو کوئی بھی نہیں گیا، تو مسلم بن اوس کھڑے ہو کر کہتے ہیں، حضرت اگر ہمارے بدن کو 70 بار بھی کاٹا جائے، جلایا جائے اور ہوا میں اڑا دیا جائے تو پھر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ 70 سال کے بوڑھے ہیں حبیب بن مظاہر کہتے ہیں کہ حضرت آپ کو چھوڑ کر جائیں کہاں، کوئی ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھوک پیاس ہے، سخت گرمی ہے، کربلا کا ماحول ہے، 72 افراد اور خاندان کی خواتین میدان کربلا میں خیمہ زن ہیں، دوسری طرف 20,000 کا لشکر ہے۔ ان سب 72 پیاسوں کے لیے اتنے لوگوں کو جمع کرنے کا کیا مقصد تھا؟ صرف خوفزدہ کرنا تھا کہ یزید کی یہ بیعت کر لیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی یہ بیعت کو توڑ دیں۔ یزید کہتا ہے کہ اگر تم لوگ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیعت توڑ دیتے ہو کہ تمہیں بہت اعزاز و کرام سے نوازا جائے گا۔
خزانوں کے منہ تم لوگوں کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کہتے تھے کہ یہ سب کچھ لٹ جائے گا، لیکن باطل کے ہاتھ پر ہاتھ نہ میں رکھوں گا نہ یہ رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب صبح طلوع ہوئی، عاشور کا دن چڑھتا ہے، سورج اپنی تمازت کے ساتھ گرمی برسا رہا ہے، اور آج خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان زمانے نے دیکھنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب چوسنے والا آج اس کے صبر کا امتحان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر کھیلنے والے کا آج امتحان ہے۔ اللہ اکبر۔ تیر چلتا ہے۔ آپ جدیدی فوج سے فرماتے ہیں، میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے کوئی ظلم نہیں کیا، کوئی قتل نہیں کیا۔ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر کھیلتا رہا ہوں، اور تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ بحر العلم فتح ہونے کے بعد امام المومنین حضرت علی علیہ السلام نے جنوں کے بادشاہ کے قتل ہونے کے بعد ظافر جن کو، جو کہ بشرف اسلام ہو چکا تھا، اس کا بادشاہ مقرر فرمایا، اور اس کی رسم تاجپوشی عمل میں لائی گئی۔ اس کے 30 سال بعد جب ظافر اپنی شادی کی رسم منا رہا تھا تو 2 جن روتے ہوئے ظافر کے پاس آئے، تو ظافر نے رونے کا سبب پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا گزر کربلا کے اوپر سے ہوا ہے، کہ مولا کائنات امام حسین ابن علی تنہا رہ گئے ہیں، یار انصار بھتیجے سب شہید ہو گئے ہیں۔ تو ظافر جن نے سوگوار لباس پہن کر لشکر کے ساتھ کربلا روانہ ہوا، اور دوسرے فرشتے بھی اپنے لشکر کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ ظافر جن نے کہا کہ آپ ہمیں حکم دیں تو ہم ان کی یزیدی فوج کا صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یہ کوئی جنگ نہیں ہے، یہ میرا امتحان ہے۔ میرے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ میں اگر چاہوں تو یہ ساری فوج فنا ہو جائے۔ یہ پانی کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں چاہوں تو ابھی یہاں اپنی چھری یہاں پر زمین پر ماروں تو یہاں سے چشمے ابل پڑے، لیکن ہم یہاں جنگ کرنے نہیں آئے۔ یہ ہمارا امتحان ہے، اور ہم نے اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے اور اپنے نانا کا دین کو بچانا ہے۔ اسی طرح عصر کا وقت ہو گیا تو آپ نے یزیدی فوج کو کہا کہ مجھے عصر کا وقت ہو گیا ہے، مجھے نماز ادا کرنے دو۔ آپ جب نماز ادا کر رہے تھے تو خنجر کے وار سے نماز کے دوران ہی شہید کر دیا گیا، اور آپ علیہ السلام نے امت کو یہ میسج دیا کہ جو مرضی کچھ ہو جائے، اگر اپنی موت کا بھی خوف تو ہو تو نماز کو ترک نہ کرو۔ لیکن آج کل کے مسلمان نماز ادا کرنا اپنی توہین سمجھتی ہیں، اللہ اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنے کی اپنی توہین سمجھتی ہیں۔ وہ یہود و نصارہ کافروں کے راستے پر چلنا اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن نیکی کی ہدایت دے اور سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور سب مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ الخیر۔